السلام علیکم. اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں میاں شاہد ادیب. سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہمارے ویلاگ آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں. عمران خان کے پولیگرافک ٹیسٹ کا مطالبہ. ملزمان بے نقاب. زلفی بخاری نے اپنوں پر ہی تحفظات کا اظہار کر دیا. آج جو ہے وہ سب سے اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ یہ تھی کہ جو ہے وہ جو ملزم نوید ہے، نوید بشیر، جس نے وزیر آباد میں عمران خان پر حملہ کیا تھا اور عمران خان اس حملے میں زخمی ہوئے تھے، اس پر جو ہے وہ ان کا ویڈیو بیان بھی سامنے آیا اور اس پر بہت سی باتیں ہوتی رہیں اور اس پر ان کے وکیل میاں داؤد نے بھی بہت سارے الزامات لگائے. آج میاں داؤد نے جو ہے وہ ایک نئی درخواست دائر کر دی اور اس پر عدالت نے جو ہے وہ نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں اور یہ سب سے اہم خبر ہے. اور اس میں جو ہے وہ میاں داؤد نے جو درخواست کی ہے وہ یہ کی ہے کہ عمران خان کا پولیگرافک ٹیسٹ کرایا جائے. اور انہوں نے صرف عمران خان کے پولیگرافک ٹیسٹ کی جو ہے وہ درخواست نہیں کی، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 11 لوگ زخمی ہیں ان کے بھی پولیگرافک ٹیسٹ جو ہے وہ کروائے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور جو باقی 11 زخمی ہیں ان کے جو موبائل ہیں وہ بھی لیے جائے اور ان کا فرانسک آڈٹ بھی کرایا جائے. اب جو ہے وہ اس کے ساتھ انہوں نے اعجاز چودھری کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا، جو سینیٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے 4:32 پر ٹویٹ کیا تھا ایک دن پہلے، اور ان کا جو ہے ان کو نہ تو جی آئی ٹی نے مقدمے میں شامل تفتیش کیا، نہ ان سے پوچھا گیا کہ ان کو آخر کیسے پتہ چل گیا کہ عمران خان پر کل حملہ ہونے والا ہے. ان کو شامل تفتیش کیا جاتا تاکہ ان سے پتہ چل سکتا کہ ان کو کہاں سے پتہ چلا، اور اگر یہ سازش جو ہے وہ رچی گئی تھی تو پھر اس کے تانے بانے جو ہیں وہ کس سے ملتے ہیں. اور آخر کچھ نہ کچھ تو پتہ ہوئے گا نا یار. اگر اتنی بڑی چیز خبر مل جاتی ہے، اب ہم لوگوں کو خبر ملتی ہے تو ہمارے سورسز جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ ساری چیزیں کہاں سے ہو رہی ہیں. تو اعجاز چودھری جو ہے ان سے بھی انہوں نے شامل تفتیش کرنے کا جو ہے وہ مطالبہ، ان کو شامل تفتیش کرنے کا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا ہے. اب عمران خان کا جو پولیگرافک ٹیسٹ کا مطالبہ ہے یہ بڑا عجیب اور حیرت انگیز ہے، کیونکہ عمران خان تو مدعی مقدمہ ہے، وہ اس میں خود مضروب ہے، زخمی ہوئے ہیں اس میں، اور ان کو جو ہے وہ کافی گہرے زخم آئے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ چلنے پھرنے کے قابل پراپرلی نہیں ہو سکے ہیں. اس لیے وہ جو پوری طرح اپنی تحریک میں شامل بھی نہیں ہو پا رہے. ان کے جو لیڈرز ہیں باقی کے، فواد چودھری، اسد عمر، شاہ محمود قریشی وغیرہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے ایک گل ہے جی، آج کل شاہ محمود قریشی دے بیانات ذرا کٹ سامنے آ رہے ہیں تے پرویز خٹک دے بھی بیانات کٹ سامنے آ رہے ہیں. پتہ تے کرو کتنے نے یار، کچھ تھوڑا جا کام تسی بھی کر لیا کرو. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ عمران خان سے بھی ملنے ذرا کم ہی آ رہے ہیں، اور جب استعفوں کے معاملے پر انہوں نے جانا تھا، قومی اسمبلی میں اسپیکر کے سامنے پیش ہونا تھا، تو جس دن پیش ہونا تھا دونوں نے اسی دن اس وفد میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی. آخر ایک ہی چکر چل رہا ہے. خان صاحب کو تو آئیڈیا ہوگا، لیکن چونکہ اس وقت میں پارٹی کو انٹیکٹ رکھنا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس کی وجہ سے پارٹی میں مزید انتشار پھیلے، پارٹی میں جو ہے وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو، تو اس لیے عمران خان جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے. لیکن وہ بہرحال کم نظر آ رہے ہیں. نہ پرویز خٹک کا کوئی بیان ان دنوں میں سامنے آ رہا ہے، نہ وہ خود کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اسی طرح شاہ محمود قریشی بھی نہیں کر رہے. تو بہرحال واپس چلتے ہیں جی، پولیگرافک ٹیسٹ کی گل کرنے ہیں. تو یہ بڑا عجیب سا جو ہے وہ مطالبہ لگا، مجھے بھی بڑا عجیب سا مطالبہ لگا، لیکن بہرحال جو ہے وہ نوید بشیر کے وکیل ہے میاں داؤد، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا اور عدالت نے بھی شاید اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز سمجھی جس پر انہوں نے تمام فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ پولیگرافک ٹیسٹ ہو جاتا ہے عمران خان صاحب کا تو اس میں تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، منظر عام پر آ جائیں گی. اور پولیگرافک ٹیسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے جو باہر کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے، پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے. اس میں ملزم جو ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے
اور کمپیوٹر کے ذریعے جو ہے وہ اسیس کیا جاتا ہے جہاں پر وہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی کہ وہ زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے اور اس کے جو ہے وہ ذہن میں اور دل میں کوئی اور بات ہے۔ مثلا جیسے یہ کہا جائے کہ ملزم نوید بشیر کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ اسے کسی نے جو ہے وہ کہا تھا اس سازش کے لیے یا عمران پر حملے کے لیے، اور اس سے سوال پوچھا جائے کہ کیا آپ کو کسی نے کہا تھا اور وہ کہے نہیں، تو وہ زبان سے تو چاہے نہیں کہے لیکن اگر اس کے دل میں یا دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ اس کو کسی نے کہا تھا تو وہ فوری طور پر کمپیوٹر اس کی نشاندہی کر دے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے جو مطالبہ کیا گیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس کو نوٹسز تو کیے ہیں، لازمی بات ہے عمران خان کے وکلاء جو ہے وہ اس بات پر دلائل دیں گے کہ عمران خان کا پولیگرافک ٹیسٹ کیوں کرایا جا رہا ہے، وہ تو مقدمہ کے مدعی ہیں، لیکن دوسری جانب جو ملزم کا وکیل ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ملزم بے نقاب ہو جائیں گے، دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان کے ذہن میں تو ہوگا، اور اگر عمران خان سچ بول رہے ہیں تو پولیگرافک سے پتہ چل جائے گا، اور اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ بھی پھر سامنے آ جائے گا۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ بہرحال کر دیا ہے اور عمران خان کے ساتھ انہوں نے باقی 11 زخمیوں کا بھی کر دیا ہے۔ اب ذرا چلیں اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ زلفی بخاری نے اپنوں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کن اپنوں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیوں تحفظات کا اظہار کیا ہے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی جو بشریٰ بی بی کے ساتھ آڈیو لیک ہوئی تھی، جو بڑی موضوع بحث رہی، اور مبینہ آڈیو، میں اس کو مبینہ ہی کہوں گا کیونکہ ابھی تک اس کا فرانزک نہیں ہوا، وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی تو مبینہ ہی ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ زلفی بخاری آج نیاب میں پیش ہوئے اور انہوں نے وہاں پر کہا کہ جو ہے میں نے جس آڈیو میں میں نے بشریٰ بی بی مجھے بیٹا کہہ رہی ہیں، اور وہ آڈیو کیوں لیک نہیں ہوئی، اور وہ ان کی مرشد ہیں یا وہ ان کو پیر کے طور پہ مانتے ہیں، ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی اپنی عقیدت ہے، اپنا اپنا اعتقاد ہے، تو زلفی بخاری کا اعتقاد ان پر ہوگا اور وہ ان کو مرشد مانتے ہیں یا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی اپنے کا کام ہے اور اس پر تحقیقات پارٹی میں جاری ہے کہ یہ کس ٹاؤٹ کا کام ہے۔ اب جب انہوں نے ورڈ یوز کیا، میں کوٹ اینڈ کوٹ بات کر رہا ہوں کہ یہ کسی ٹاؤٹ کا کام ہے۔ ٹاؤٹ کی ہوندہ ہے، ٹاؤٹ پائے نہیں ہوندہ ہے کہ جو نا دوسرے دی پارٹی جو رہ کے تے مخبری کسی اور لی کرنی۔ اب جو ہے وہ خیر اس حوالے سے فیصل وارڈا بھی بہت ساری باتیں کر چکے ہوئے ہیں۔ آج زلفی بخاری نے بھی اس بات کا جو ہے وہ عندیہ دے دیا ہے، اشارات دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کسی ٹاؤٹ کا کام ہے اور کوئی ٹاؤٹ جو ہے اسی نے یہ مخبری کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ کسی اپنے نے یہ کام کیا، ویسے کر دے اپنے ہی جے آج تکر جو بھی سامنے آئی ہے نا چیز، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، کہیں پر بھی سازش ہو، غدار ہمیشہ اپنے میں سے نکلتا ہے، اور غداری جو ہے وہ جب اپنے کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہی چیزیں جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی تاریخ بڑی بھری پڑی ہے۔ ہم اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ تاریخ جو ہے وہ پوری طرح بھری ہے۔ اور اب ذرا آج کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج جو ہے وہ مسلم لیگ نون بڑی پرعزم تھی کہ جو ہے وہ ان کے جو نمبرز ہیں وہ پورے ہوں گے اسمبلی میں، لیکن ان کے نے جب پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس کیا تو ان کے اپنے نمبرز بھی پورے نہیں تھے، اور ان کے بھی تقریباً جو ہے وہ 20 سے زائد لوگ جو ہے وہ غیر حاضر تھے۔ اور اس کے ساتھ دوسری جانب بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی اگر اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو ان کو بھی ووٹ اعتماد کا نہیں ملے گا، ان کے لوگ ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، ان کی بھی عددی اکثریت کم ہے۔ اب سب کی نظریں 11 جنوری کو عدالتی فیصلے پر ہیں، دیکھیں وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔